بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 2 جنوری سال 2020 اور دن ہے آج جناب جمعرات کا۔ تو آج بھی 3-4 خبریں ہمارے پاس۔ ایک ہے آرمی ایکٹ، اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب نے لندن سے کیا پیغام بھیجا ہے اس آرمی ایکٹ کے بارے میں اور کیوں بھیجا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ نے کیا ہدایات دیں رانا ثناء اللہ صاحب کو، اور کیا مسلم لیگ نواز واقعتاً نیریٹو بھی چینج کر لیا یا کوئی راستہ تلاش کر رہی ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو صاحب کا کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم ذرا سوچیں گے، آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں یا پھر کچھ پس پردہ مانگ رہے ہیں۔ ایک اور تیسری بات، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان نے بھی دھماکے دار احکامات جاری کیے ہیں، اور وہ احکامات کیا ہیں اور کون کون اس کے نرغے میں آئے گا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ تو پھر سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ تو نہ کوئی آپ کا آرڈیننس چلتا ہے نہ پھر کچھ اور، وہاں پہ تو فیصلے ہوتے ہیں۔ اور لاسٹلی جناب ولی عہد UAE کے آئے تھے، کیا وہ پاکستان کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہوئے یا پھر عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو سخت پیغام دیا گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جناب آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کے پاس تمام الرٹس پہنچتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اگر ہمارے میں خامیاں ہیں تو وہ ضرور ہمیں انفارم کریں، اس کی ہم اصلاح کریں گے۔ تو جناب سب سے پہلے آرمی ایکٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ حل کر لیا جائے گا۔ اور آج مسلم لیگ نواز نے، آپ سوچیں ذرا، مسلم لیگ نواز نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ اعلان کیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کب اعلان کیا؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی فون پہ گفتگو ہوئی اور مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد جناب یہ اعلان کیا گیا اور غیر مشروط طور پہ اعلان کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم مکمل حمایت کریں گے۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بتیاں بجھ گئیں، کیونکہ پیپلز پارٹی تو یہ سوچ رہی تھی کہ جناب ہم ذرا مل کے کھیلیں گے اور مطالبات رکھیں گے، پھر دوبارہ وہی کھیل کھیلا جائے گا۔ لیکن مسلم لیگ نواز، میں نے آپ کو بتایا شریف فیملی بڑی تیز ہے، اور وہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنی ڈیل بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے اب پھر بہت زبردست کام کر دیا ہے۔ اقتدار کی راہداریوں میں اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ واپس آئیں، کسی بھی طریقے سے خوشنودی حاصل کر لی جائے۔ آج بریفنگ ہوئی، وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم صاحب نے بریفنگ دی تمام پارلیمانی لیڈرز کو بند کمرے کے اجلاس میں، اور اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب ملے PMLN کی کمیٹی سے، تو انہوں نے کہا اوکے جناب، نو ایشو، ہماری طرف سے اوکے۔ اب سینٹ میں بھی یہ منظور ہو جائے گا اور قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گا، اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی نے جب یہ دیکھا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کچھ مانگ رہی ہے، رعایتیں مانگ رہی تھی، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، نمبر پورے ہو گئے ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ نا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے۔ بھی پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا جائے؟ سمپل سی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں آئے گا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بل کی کاپی ہمیں دیں، اس کے بعد ہم اس پہ غور و خوض کریں گے، پھر قائمہ کمیٹی کو یہ بھیجیں، پھر وہاں پہ ہم غور و خوض کریں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا جناب، کل جمعے کا دن ہے اور کل ہی یہ بل پیش کیا جائے گا، اور بل پیش کرنے کے بعد رول سسپینڈ کروا کے کل ہی قومی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹی کو نہیں بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد یہ سینٹ کو بھیج دیا جائے گا۔ سینٹ کل بھی پاس کر سکتا ہے ایوننگ سیشن میں، اور پرسوں بھی پاس کر سکتا ہے۔ کوشش یہی ہے کہ اسی ہفتے یہ چیپٹر کلوز کر لیا جائے، اور یہ جو ویلنگ ڈیلنگ چل رہی ہے یہ سارا افواہیں دم توڑ دیں۔ اب مسلم لیگ نواز نے جو یہ سب کچھ کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ سارا کچھ کریں؟
تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کیا کہنا چاہیے کہ کوئی سودا بہت بڑا سودا ہوا ہے، بہت بڑا سودا تو نہیں ہوا، وہ معاملہ تو اور ہی چلیں گے، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جب بنایا گیا تھا آرمی چیف تو تب بھی اس شرط پہ بنایا گیا تھا کہ جناب یہ بالکل ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہی قمر جاوید باجوہ صاحب جب آرمی چیف بن گئے تو انہوں نے پھر وہی کیا جو آئین اور قانون کہتا تھا، اور پھر سب کو آگے لگایا، اور اب تک یہ آگے لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ان کو کوئی اس طرح کی رعایت ملے گی۔ اور نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ 31 مارچ تک بالکل خاموش رہیں، 31 مارچ تک آپ لوگوں نے نہیں بولنا، اور جو بات جتنی کہی جائے بس اتنی کرنی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو یہ ہدایات دے دی ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اب ایگریسو نہیں ہونا کچھ عرصے تک، کیونکہ 3-4 کام ہونے ہیں، اور وہ ہیں جناب الیکشن ریفارمز ہونی ہیں، چیف الیکشن کمیشن کا تقرر ہونا ہے، اور الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر ہونا ہے، اور یہ کام ہونا ہے لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر دونوں نے مل کے کرنا ہے۔ اس کے بعد الیکشن ریفارمز کی باری آئے گی، وہ ہونی ہے۔ لہٰذا ایک وسیع تر ایجنڈے پہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک ہو سکتے ہیں مستقبل قریب میں، اور وہ ہے الیکٹورل ریفارمز بھی اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی۔ اس بات پہ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر یہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی بات بتا دوں کہ یہ چاروں سروسز چیف سے متعلق ترمیم آنی ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات اور، کل جمعہ کا دن ہے، اور کل ہی یہ فائنل ہو جائے گا، قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گی، جو ابھی تک طریقہ کار ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو، بلکہ ہو نہیں سکتا، زیادہ چانسز یہ ہیں، یہ قائمہ کمیٹی کو بھی نہیں بھیجی جائے گی یہ امینڈمنٹ جو ہے ترمیم، یہ ترمیمی ایکٹ، ترمیمی بل جو ہے کل ہی قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا اور سینٹ کو بھیج دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے سینٹ میں کل شام کے سیشن میں یا پھر ہفتے کو، ان 2 دنوں کے اندر سینٹ سے بھی منظور کروایا جائے گا۔ اور اس میں اسی لیے پہلے تمام پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ بل ہے، اس میں کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں۔ تو آج مسلم لیگ نواز نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی کا آپ کو میں بتا چکا ہوں وجہ، اور پیپلز پارٹی کچھ تھوڑی سی مایوس ہے، اور ان کو وزیر اعلیٰ سندھ کی گرفتاری کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ فریال تالپور صاحبہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ مراد علی شاہ کی گرفتاری ہونی ہے، ان کے خلاف کیس تیار ہے، جبکہ فریال تالپور صاحبہ ضمانت پر رہا ہیں، ان کے خلاف ریفرنس فائل جو چل رہا ہے، ریفرنس فائل ہونا ہے فیک اکاؤنٹس کیس میں، اور اس لیے وہ ضمانت پہ ہیں، اور وہ دوبارہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اب یہ طریقہ کار نکالا ہے کہ فریال تالپور صاحبہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنوا دیا جائے۔ یہ ابھی سوچ بچار چل رہی ہے تاکہ گرفتاری سے بچے رہیں اور وزارت اعلیٰ بھی گھر میں آ جائے، یہ چیز۔ دوسری جانب جناب چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد خان صاحب، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بڑے ٹھنڈے ٹھار جج ہیں، اور بالکل سمجھیں کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب چلے گئے، جسٹس گلزار صاحب آ گئے تو اب حلوہ ہی حلوہ ہوگا۔ انہوں نے پہلا حکم جو رجسٹرار سپریم کورٹ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب پبلک امپورٹنس کے جتنے بھی کیس ہیں، 250 سے زیادہ کیسز ہیں، وہ 184(3) کے تحت جو 100 موٹر نوٹس لیے گئے تھے، اس کے تحت تمام کے تمام مفاد عامہ کے کیسز، اس پہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب وہ آئے تھے جنوری گزشتہ سال جب چیف جسٹس بنے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں ہوں اس وقت تک یہ کیسز نہ لگائے جائیں۔ ہیومن رائٹس سے متعلق تھے، 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ نے نوٹسز لیے ہوئے تھے ان سے متعلق تھے، یہ پبلک امپورٹنس کے مفاد عامہ کے کیس تھے، وہ ہولڈ کروائے ہوئے تھے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے۔ تو جناب چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ تمام کے تمام مقدمات لگائے جائیں، اور وہ ان کا فیصلہ کریں گے، اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو
کٹہرے میں لایا جائے گا، اور عوامی مسائل کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بہت بڑے کیسز ہیں جناب، وہ اس میں کرپشن کے بارے میں بھی تھے، پنجاب سے متعلق بھی ہیں، سندھ سے متعلق بھی ہیں، گورنمنٹ سے متعلق وہ سارے، تو وہ سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ تو جسٹس گلزار صاحب بطور چیف جسٹس آف پاکستان ایکشن میں آنے والے ہیں، اس کے لیے بھی ذرا مافیاز تیار ہو جائیں۔ ایک یہ خبر آپ سے شیئر کرنی تھی، ابھی تک یہ کہیں نہیں آئی۔ وزیر بھی آئے تھے، اور وزیر اعظم اور پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ان کو بھی اپنے کنسرنز شو کر دیے گئے تھے۔ تو آج ولی عہد آئے تھے UAE کے ایک دن کے دورے پہ، ان کا بھرپور استقبال کیا گیا ریڈ کارپٹ پہ۔ ظاہر مہمان تھے وہ ہمارے، اور شاہی مہمان، اور شاہی خاندان سے ولی عہد امپورٹنٹ آدمی تھے۔ وزیر اعظم عمران خان ان کو خود لینے گئے، اور خود گاڑی ڈرائیو کی، ان کو وزیر اعظم ہاؤس لائے، کھانا شانا کھایا، لنچ کیا، ان سے گفتگو بھی ہوئی، ان کو فل پروٹوکول دیا، فل عزت دی، احترام دیا۔ لیکن جو گفتگو ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی ولی عہد سے، وہ بڑی سنجیدہ گفتگو تھی۔ ایک تو انہوں نے وزیر اعظم نے بتایا کہ کشمیر کے معاملے میں، مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں، انڈیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے معاملے میں جو رد عمل آنا چاہیے تھا UAE کی طرف سے، وہ نہیں آیا، اور جس کا نہ صرف، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی پاکستان کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مظلوم اور محکوم مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے جو اقوام متحدہ میں اقوام عالم نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ یہ ہم حل کر کے رہیں گے، انصاف دلائیں گے۔ تو پاکستان کا بڑا موقف اس بارے میں اصولی ہے، اور اگر مسلم کنٹریز اور تگڑے مسلمان ممالک بھی اس موقع پہ اگر ان کی حمایت نہ کریں، ان کی فیور میں نہ آئیں، تو اس سے بڑی زیادتی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ تو پاکستان نے اپنے کنسرنز بہت اچھی طرح واضح کر دی ہیں، اور عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہ چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے، OIC کو ایکٹیو ہونا چاہیے، جیسا ہونا چاہیے ویسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کر دی گئی ہیں جناب، دیکھنا ہے کہ کیا جواب آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے۔